بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمة حق عند سلطان جاهل الجهاد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سچی بات تو یہ تھی کہ ہم سب کو حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہونا چاہیے تھا، اور بغیر کسی کے حائل ہوئے حضرت کے خطاب سے ہم لوگ مستفید ہوتے. تعمیل حکم میں بہت ہی مختصر وقت میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آج سرزمین منگیر کے ان جیالوں کو میں سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے 1901 سے لے کر 1921 تک پورے 120 سال اس خانوادہ رسول کے جیالوں کی قدر کی ہے، جس کا خانوادہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا حسین سے چلتا ہوا رشتہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے یہاں تک پہنچ رہا. جن بزرگوں کی پیشانیوں کو صحیح معنوں میں چوم لینا چاہیے، جن کے قدموں کو دھوون کو پی لینا چاہیے کہ خانواد رسول سے ان کا رشتہ ہے. منگیر کی سرزمین کو 120 سال پہلے یہ عظیم تحفہ اسی لیے اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا کہ منگیر کے لوگ اس کی قدر کریں گے، اور وہ کر کے آج آپ لوگوں نے دکھایا ہے. یاد رکھیے 3 اپریل کو ہم سبوں کے مرشد و مخدوم اور اس ملک کے بے باک رہنما اور قائد مفکر اسلام حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا ہے، منگیر میں تاریخی صرف نہیں چھائی تھی، سرزمین بہار میں ایک مایوسی کی کیفیت نہیں پیدا ہوئی تھی. ہندوستان کے چپے چپے اور گوشے گوشے سے یہ آواز آ رہی تھی کہ اب اس ملک میں قیادت و سیادت کا کیا ہوگا، کون ہوگا جو این آر سی میں مہینوں پہلے جگہ دینے والا، کون ہوگا جو طلاق ثلاثہ اور بابری مسجد کے لیے بے باک قیادت کرتا ہوا اس ملک کے مسلمانوں کو جگائے گا، کون اس کی قیادت کرے گا. یقین مانیے عوام نہیں، خواص نہیں، قائدین کی ان بڑی سبوں اور جماعتوں کے یہ تبصرے اور خیالات تھے کہ وہ بھی مایوسی میں جا رہے تھے کہ اب اس ملک میں کیا ہوگا. لیکن یقین مانیے مرشد گرامی کا بار بار وہ جملہ، اور کتابوں میں آپ نے بھی دیکھا اور پڑھا اور سنا ہوگا، میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کی زبانی بھی بارہا سنا تھا اور کتابوں میں لکھا دیکھا اور پڑھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ حضرت شاہ ابو بکر چرم پوش رحمت اللہ علیہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس خانوادے میں ولایت قیامت تک باقی رہے گی. اس جملے نے میرے دل کو منور ہی نہیں معمور کر دیا تھا، اور میرے یقین کو اتنا مضبوط و مستحکم کر دیا تھا کہ اس ملک میں اور اس صوبے میں اور ان اداروں میں کبھی خزاں نہیں آئے گا، بلکہ یہاں بہار ہی بہار رہے گا، اور اس ملک کو یہ بہار بہار کی سرزمین عطا کرے گا. شاہ ابو بکر چرم پوش کا وہ جملہ مجھے 6 مہینہ بھلاتا تو رہا، لیکن اس جملے کے یقین نے مجھے اتنا تازہ دم اور اتنا مضبوط و مستحکم رکھا تھا کہ میں جانتا تھا کہ حادثات آتے ہیں، خزاں اور طوفان بلاخیز کے جھونکے آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جب انسان عظیمت پر عمل کرتا ہے جو خانقاہ رحمانی کے بزرگوں کا مشن رہا ہے، جس میں کبھی رخصت پر نہیں عظیمت پر عمل کیا ہے،
انہوں نے صرف امن اور سکون کے حالات میں نہیں، تلوار کی چھاؤں میں بھی، انہوں نے آسان حالات میں نہیں، مشکل حالات میں بھی اس ملک کو سیادت و قیادت کرتے ہوئے حق کا پیغام سنایا ہے، حق کی آواز لگائی ہے، اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کلمۃ حق من سلطان جائر کہ لوگوں یاد رکھو ظالم بادشاہوں کے سامنے حق کی آواز بلند کرنا یہی جہاد ہے۔ حضرت منگیری نے اس جہاد کو رد قادیانیت اور شیعیت کے اور عیسائیت کے خلاف لڑا تھا، اپنی جان و مال نہیں، عزت و آبرو سب کچھ کو داؤ پر لگا کر اسی سرزمین سے اس آواز کو بلند کیا تھا۔ امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ جن کی جرأت و بیباکی طالب علمی کے زمانے سے شروع ہو کر سہارنپور کی جیلوں میں شروع ہو کر دلی کے جیلوں نہیں بلکہ دلی کی سڑکوں پر جن پر ڈنڈے پڑا کرتے تھے، لیکن وہ شخص کبھی باز نہیں آیا، بلکہ اسی سیادت و قیادت میں کون ہے وزیر داخلہ اور کون ہے وزیر خزانہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کون ہوگا وزیر تعلیم، وہ نہیں جانتے تھے کہ فلاں وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو امیر شریعت رابع کا دل گردہ تھا، جنہوں نے عجیب و غریب جملے کہہ دیے تھے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی خانوادے کی جرأت ہم سبوں کے مرشد حضرت امیر شریعت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کارنامے انجام دیے وہ تو ہم سب کے سامنے ہیں، اور ان کے لیے کوئی وقت نہیں گزار سکتا اور اس سے متعلق کسی روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اسی جرأت کی بنیاد پر اور اسی پوری تفصیل کی بنیاد پر میرے ذہن میں یہ بات بڑی واضح تھی کہ اس ملک کو قیادت نصیب ہوگی۔ منگیر والوں آپ کو سلام کہتا ہوں کہ آپ اس میں کامیابی کا سہرا آپ کے سر پر آیا کہ منگیر کی سرزمین کو وہ 120 سال پہلے جو آپ نے قیادت شروع کی تھی اس ملک کی وہ قیادت ایک بار پھر آپ نے حاصل کر لی ہے۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خانقاہ رحمانی کی نہیں، جامع رحمانی کی نہیں بلکہ پورے منگیر کو آج ایک تمغہ ایک تحفہ ملا ہے، ایک سوغات آپ کو حاصل ہوئی ہے۔ آپ کی خوشیوں آپ کی مسرتوں میں صرف آپ شریک نہیں ہیں، یقین مانیے پورا بہار اسی مسرت کے ساتھ مچل رہا ہے، اور انہی خوشیوں کے اندر اس کی کیفیت ایسی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ آج میرے پاس بہار کے 29 صوبوں میں نہیں، جھارکھنڈ کے صوبوں سے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے گوشے گوشے سے آپ سمجھتے ہوں گے کہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے امیر بنے ہیں، یقین مانیے میرے پاس لکھنؤ سے فون آ رہے ہیں، دہلی سے فون آ رہے ہیں کہ ہم استقبالیہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں حضرت کے لیے، وہاں ہریانہ سے فون آ رہا ہے، جے پور سے فون آ رہا ہے، دوسرے مختلف صوبوں سے، مدراس سے اور بنگلور سے، جالندھر سے اور لدھیانے سے، ہر جگہ سے فون آ رہے ہیں کہ پروگرام یہاں ہو جائے۔ ظاہر ہے یہ کیا سمجھ رہے ہیں، یہ قیادت 3-4 صوبوں کی نہیں پورے ملک کی قیادت ہے، اور دلوں پر قیادت ہے، جو دلوں پر قیادت ہوتی ہے اس کی عظمت دوسری ہوا کرتی ہے۔ یاد رکھیے یہ چیزیں انسان اپنے جہد مسلسل سے صرف نہیں حاصل کر سکتا۔ اگر برادر مکرم جناب حامد فیض ولی رحمانی صاحب جنہوں نے اس پورے قضیے کے اندر اصول پسندی کے ساتھ، دستور کے تحفظ کے ساتھ، امارت شریعہ کی پوری عزت و عظمت اور قدردانی کے ساتھ اس بنیاد پر وہ آگے بڑھے، آپ سب کو ان کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہیے۔ میں آپ سب کی طرف سے نیابتاً آج اس مجلس میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شیر کا بچہ شیر ہی ہوا کرتا ہے، انہیں سکھایا نہیں جاتا ہے۔ اس جرأت و بہادری کو سلام کہیے کہ مشکل حالات میں وہ کبھی نہیں گھبرائے۔ یقین مانیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا دل گردہ اور عظیم کلیجہ نوازا ہے جو ان کے والد، ان کے دادا اور ان کے پردادا کو نوازا تھا۔ آج آپ کو اور ہم سب کو جو مرشد اور امیر ملے وہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہیں، اور حضرت منگیری پر نہ رک جائیے، کریم ابن کریم کرتے چلے جائیے تو 28ویں نسل پر محمد رسول اللہ پر آپ کو پائے گا۔ یہ ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی ہیں۔ اے منگیر والو، ابو بکر جن بوس سے اس جملے کو یاد رکھو، خدائے واحد کی قسم پوری کمال کے ساتھ اور پوری یقین دہانی کے ساتھ
وقت کہتا ہوں کہ یہ نسل قیامت تک کسی ولادت اور قیادت کے ساتھ اس ملک میں زندہ اور تابندہ رہے گا انشاءاللہ۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، امیر جب ہمارا آپ کو ملے ہیں، میں نے وہاں بھی استقبالیہ اجلاس میں کہا تھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ نوجوان ہیں۔ یہ تو بڑی خوبی کی بات ہے کہ نوجوان ہیں، ہمارے اور آپ سب کے محسن و مربی اور مشفق حضرت امیر شریعت مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کی کرامت اس ملک کے گوشے گوشے میں اور ذرے ذرے میں وہ کرامتیں نظر آ رہی ہیں۔ اے اللہ کے مخلص بندو یاد رکھو، ان ذرے پنہا میں ان کی کرامتیں 1-2 سال نہیں نسلوں دیکھتے رہو گے۔ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کلکتے کے اجلاس میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے بھرے مجمع میں اور پر سمندر کی طرح انسانوں میں ٹھاٹھے مارتے انسانوں کے درمیان اعلان کیا تھا کہ سب سے پہلے ولی رحمانی استعفیٰ دیتا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹریشپ سے، اور جتنی پوری قیادت سب اس سے استعفیٰ دے دے۔ بڑا شور مچا تھا، اخبار نے بڑی تعریف کی، لیکن حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ اس جملے میں اتنے مخلص تھے کہ انہوں نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری سے استعفیٰ دیا، جو قبول نہیں ہوا، بار بار تیار کیا جو قبول نہیں ہوا، مگر اب بالکل دینے کے لیے تیار ہی تھے کہ قبول ہو یا نہ ہو میں الگ ہو جاؤں گا، اس لیے کہ قیادت جوانوں کے ہاتھ میں آنی چاہیے۔ 2018 میں حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ کے کمرے میں خلوت کے اندر مجھ سے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مولانا میں آخرت کی تیاری کے لیے اپنا وقت فارغ کر چکا ہوں، اب میں ذمہ داریاں بانٹنے میں لگا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو یہ ذمہ داریاں دوں تاکہ یہ لوگ کام کر سکیں۔ اس ملک کا نقشہ میں بدلنا چاہتا ہوں کہ پوری قیادت ظاہر ہے تجربات سے لبریز، ان سے تجربات، ان کی سرپرستی، ان کی شفقتیں اور ان کے کام کے ایک لامبے جو ان کے پاس تجربات ہیں فائدہ اٹھاتے ہوئے نوجوانوں کو میدان میں آنا چاہیے۔ یہ کرامت نہیں تو کیا ہے؟ کیا حضرت رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہم اور آپ کے درمیان جس عمر میں اور جس تجربے کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اگر 40-50 سال اللہ تعالیٰ حضرت والا کی عمر میں صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ برکتیں عطا فرمائیں تو انشاءاللہ آپ یقین مانیے کہ اس ملک کا کیا نقشہ ہو، وہ نقشہ جو پیش کیا تھا حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ نے کہ اس ملک کے 4 صوبوں کے ہر ضلع میں جائے مال شریعت کام کر رہی ہے، ایک عمارت پبلک اسکول ہونا چاہیے، اس کا ایک خاص نصاب ہونا چاہیے، اس کا ایک خاص طرز ہونا چاہیے، ہر ضلع کے اندر ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے، دارالقضا کا ایک مضبوط اور مستحکم نظام ہونا چاہیے۔ وہ چاہتے تھے کہ میڈیکل کالج قائم کیے جائیں، وہ چاہتے تھے کہ پورے 2.5 کروڑ انسانوں کے درمیان ایک ایک آبادی اور گاؤں میں ایک ایک عمارت مکتب قائم کیا جانا چاہیے۔ یہ جو خواب تھا، یہ جو نقشہ تھا ان کے ذہن میں، یہ جو خطوط تھے، یقین مانیے ان نقشوں کو اور ان خطوط کو کون ہے جو رنگ بھر سکے گا؟ نوجوان قیادت کے علاوہ ظاہر پوری قیادت اس میں رنگ نہیں بھر سکتی۔ ایک آتے اور دوسرے چلے جاتے، تیسرے آتے، نقشہ وہیں کا وہیں رہ جاتا۔ اس لیے یہ اللہ کی طرف سے یہاں بھی فیصلہ ہے امیر شریعت مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کی کرامت کے لیے کہ جو نقشہ انہوں نے بنایا تھا اس ملک کے مستقبل کے لیے، وہ 50 سال بعد اس ملک کو جہاں دیکھنا چاہتے تھے، وہ امیر شریعت کا جس انداز پر تحفظ چاہتے تھے، اس تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی کرامت کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ انہیں چین و سکون نصیب فرمائے کہ اللہ نے اس بزرگ کی کرامت کو زمین پر اتارا اور اس ملک کا انشاءاللہ العزیز نقشہ بدلے گا، تعلیمی گراف بڑھے گا، اصلاحی نظام بدلے گا اور کام اس پیمانے پر ہوگا جس پیمانے پر آپ کام چاہتے ہیں۔ اس ملک میں یواؤں کا یہ ملک بنتا جا رہا ہے، 70% اس ملک میں نوجوان ہیں اور یقین مانیے آج کی مجلس میں تو 90% مسلمان ہیں۔ ان نوجوانوں کا کہ جو جذبات اور عزائم میں بوڑھے سو تو جایا کرتے ہیں، کہ نوجوان موبائل لے کر اپنے کانوں، نگاہوں، دماغوں کو متوجہ کر کر اپنے ایک نوجوان امیر کے لیے سننے کے لیے متوجہ ہیں، کیا ہدایت آتی ہے، کیا حکم آتا ہے،
یا پیغام آتا ہے اس کو ہم پھیلائیں گے۔ ایک بوڑھا آدمی ہو سکتا ہے 5 آدمی اپنے گھر میں کہہ دے، لیکن یہ نوجوان ابھی 1 گھنٹے میں امیر شریعت کے پیغام کو اپنے موبائل کے ذریعے 5,000 انسانوں تک پہنچا دیتا ہے۔ یقین مانیے ان نوجوانوں میں جو صلاحیتیں ہیں اور آگے بڑھنے کے جو جذبات ہیں ان سب کو محسوس کرنا چاہیے۔ اس لیے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ جو ولی ابن ولی ہیں، یقین مانیے، لیکن نوجوان تو ہیں، لیکن وہ تمام صفات جو بزرگوں کے ہیں، وہ تمام صفات ایک معمر انسان کے ہیں۔ سامنے میں کہنے کا عادی نہیں کہنا چاہیے، حضرت اسے پسند نہیں فرماتے ہیں، لیکن کیا کریے، آپ میں سے کون نہیں جانتا وہ انتہائی منکسر المزاج، انتہائی متواضع، تعریف سننے سے قطعاً بیزار بلکہ بڑا گرم گزرتا ہے جس شخص پر اللہ نے جو علم و بردباری، جو بصارت و بصیرت اس عمر میں انہیں عطا کی ہے، وہ بہت کم کو میسر آیا کرتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ شانہ نے ہم سب کو جو امیر عطا فرمایا ہے پوری سمورتاعت کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ حضرت کی ہدایات پر، حضرت کے مشن پر اور نظائم اور منصوبوں پر، جس پر عمارت شریعہ کو حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے لایا تھا، حضرت کی قیادت میں ہم سب مل کر جب آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ایک مستقبل کا خاکہ تیار ہوگا۔ وہ نقشہ جو کھینچا تھا، وہ خواب جو دیکھا تھا، وہ شرمندہ تعبیر ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اخیر میں اس اجلاس کے منعقد کرنے والے تمام ہی منتظمین کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم سب کی طرف سے ایک فریضے کا کام انجام دیا کہ حضرت والا کو ہم سب کو سننے اور حضرت والا کی نصائح سے ہم سب کو مستفید ہونے کا قدر موقع عنایت فرمایا ہے۔ جنہوں نے مالی تعاون کیا اس اجلاس میں، جنہوں نے جانی تعاون کیا، اپنا وقت لگایا، جنہوں نے اپنی زبان و بیان، اپنی تحریر اپنے وقت کے ذریعے کسی بھی انداز سے اجلاس کا تعاون کیا ہے، میں ان سب کا مشکور ہوں اور اس بات کے لیے پھر اخیر میں شکر گزار ہوں کہ اس گنہگار اور اس فقیر سراپا تقصیر کو کچھ کہنے کا حکم ملا اور حضرت کے سامنے لب کشائی کی جرأت کی ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔